نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے اور دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں اور غلط کام بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا کی چکا چوند، دنیا کی لذتیں، اپنے نفس کی خواہشات، ان چیزوں سے بچ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ کر آیا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی عمر بھی دے دی ہے اور طاقت بھی دے دی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے آیا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور آپ کا نافرمان بناؤں گا۔ اس کے مقابلے میں انسان کمزور ہے۔ شیطان سے اگر مقابلہ کریں تو انسان تو بہت کمزور ہے، اور مقابلہ اس کا شیطان سے ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جن دو لوگوں میں مقابلہ ہو ان میں برابری ہو، لیکن یہاں ایک طرف شیطان، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے دی، دوسری طرف ہم انسان جو انتہائی کمزور ہے، ہم تو شیطان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ جو شیطان کی ساری طاقتوں کے باوجود، اس کی ساری محنتوں کے باوجود، چند لمحوں میں اور چند منٹوں میں اور ذرا سی توجہ اور ذرا سی کوشش، تھوڑے سے ایفرٹ کے ساتھ شیطان کی ساری محنتوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، شیطان کا ان پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گناہ پر باقی نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی حساب کتاب کر کے معاف، اب ان کے لیے آخرت میں صرف جنت ہے، تو وہ محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد چاہے بڑے سے بڑے ولی ہوں، پیر ہوں، عالم ہوں، غیر عالم ہوں، پڑھے لکھے ہوں کہ جاہل ہوں، کوئی بھی ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ شیطان سے بچ جائے گا یا وہ گناہوں سے پاک ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان کی کمر توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے جس میں بہت زیادہ محنت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتے ہیں، اور اس چیز کا نام توبہ ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی نے پوری زندگی گناہ کیے، نافرمانیاں کی، اللہ کو ناراض کیا، نمازیں چھوڑی، قرآن سے اپنا رشتہ توڑا، لوگوں کے حقوق پامال کیے، والدین کو ناراض کیا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، تو وہ جن کی حق تلفی کی ہے
ان کے حقوق ادا کر دے، کسی کا دل دکھایا ہے اس کو اس سے معافی مانگ لے، اور پھر اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لے، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی نافرمانیوں کو اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ظاہر توبہ گنہگار بندہ ہی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پاک صاف دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف رہنے والے یا ظاہری زندگی میں صاف صفائی کے ساتھ رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم کو اللہ سے سچی محبت ہو جائے۔ کسی بھی آدمی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اس کو اللہ سے محبت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ توبہ کرنے والے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندوں کی توبہ اتنی پسند ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ سنایا بھی ہے کہ ایک شخص اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کے لمبے سفر پہ نکلے، اور صحرا، عرب کا صحرا، جہاں سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر تک نہ کوئی آبادی نہ کوئی انسان، آج بھی اتنی ترقی ہو جانے کے بعد بھی عرب ممالک کے جو صحرا ہیں یا جو جنگلات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جہاں سینکڑوں میل تک کوئی جاننے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ جنگلوں میں تو چلو پیڑ پودے ہیں، چرند پرندے ہیں، جانور ہیں، لیکن صحرا میں صرف ریت، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر تک ریت ہی ریت، اس پہ گرمی کی شدت۔ تو اب ایک آدمی نکلا، اس نے اونٹ پہ اپنے پورے سفر کا سامان رکھا، کھانا پینا رکھا، اور وہ سفر پہ نکلا کہ یہ مجھے 15-20 دن یا 1 مہینے میں اس صحرا کو کراس کرنا ہے۔ اب وہ 2-4 دن چلنے کے بعد کہیں ٹھہرا آرام کرنے کے لیے، اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جانور غائب ہے، اور جو کچھ سامان تھا وہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اب یہ آدمی، یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اب یہ آدمی وہاں بیٹھ کر صرف اپنی موت کا انتظار کرے گا، مایوس ہو جائے گا وہ، اور بس وہ اس انتظار میں بیٹھے گا تو اب تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کہیں جا بھی نہیں سکتا، اب کیا کرنا ہے، یہاں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا ہے۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ موجود ہے سارے سامان کے ساتھ۔ تو اب ایسا آدمی جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اپنے اس اونٹ کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا، خوشی سے بالکل دیوانہ ہو جائے گا، زندگی دوسری زندگی مل گئی اس کو۔ تصور کریے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا اور اس کو اس کا سامان مل گیا۔ جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہتا ہے، شہید کے خون کا قطرہ، اور دوسرے گنہگار بندے کے آنسو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کی وجہ لکھی ہے بعض بزرگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب کچھ ہے لیکن آنسو نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کے آنسو کی بہت قدر کرتے ہیں اور اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب تو دنیا ترقی کر گئی ہے اور بہت ساری چیزیں انسانوں کے نالج میں آ گئی ہیں۔ آج بھی آپ گوگل پہ جا کر سرچ کریں کہ یہ جو ہماری کائنات ہے یہ کتنی بڑی ہے، تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات جو ایک اندازے کے مطابق جس کائنات کو اب تک سائنسدانوں نے ڈسکور کیا ہے وہ کائنات اتنی بڑی ہے، اور اس کے بعد یہ سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا صرف 4-5% ہی ہم جان پائیں، یعنی اس کو بیان میں بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے جو ڈسکور کی گئی ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور پھر اس کائنات میں ہماری جو دنیا ہے، جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ کتنی چھوٹی سی ہے، اور پھر اس دنیا کے اندر ہم انسان کتنے مختصر سے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، اور ہم اس رب نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں۔ ہماری حیثیت اتنی ہے کہ بہت پاورفل آدمی ہو، بہت طاقتور آدمی ہو، بہت امیر آدمی ہو، اللہ تعالیٰ صرف اس کا پیٹ خراب کر دیں تو وہ کہیں بیٹھنے کے لائق نہیں رہتا، کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ یہ حیثیت ہے انسان کی۔ اگر تھوڑی سی ٹھنڈک لگ جائے اور نزلہ چالو ہو جائے، کف جم جائے اور کھانسی شروع ہو جائے، تو بڑے سے بڑا عزت دار آدمی کسی مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں بچتا، لوگ اس سے بچنے لگتے ہیں۔ اب کرونا کے بعد تو اور لوگ بچنے لگے ہیں کہ اگر کسی کو کھانسی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ بہت بڑے آدمی ہیں لیکن ذرا دور ہی رہیے۔ گھر والے آپس میں اگر باپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو کف ہو گیا اور بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے تو بچے قریب میں بیٹھنے میں الجھنے لگتے ہیں۔ یہ انسان کی حیثیت ہے۔ ایک ذرا سا اللہ تعالیٰ صرف تھوڑی سی نس گھما دیں، ہلکی سی نس گھما دیں، تو جو بہت عقل مند اور بہت سمجھدار سمجھا جاتا ہے اسے دنیا پاگل کہنے لگتی ہے۔ بہت طاقتور آدمی ہے، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے نس ادھر سے ادھر کر دی تو فالج ہو گیا، پتہ چلا اپنے ہاتھ سے، جو آدمی بڑا سینہ چوڑا کر کے زمین پہ چلتا تھا اب اپنا ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں بچا، اپنی انگلی کو حرکت نہیں دے سکتا۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، اور وہ انسان زمین پر چھاتی چوڑا کر کے چلتا ہے اور پھر اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کلّا گناہ کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی کھا رہا ہے، ساری سہولیات بھی لے رہا ہے۔ ایسے گنہگار بندوں کے ساتھ، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے، حق تو یہ تھا کہ ہمیں دربار سے بھگا دیا جاتا کہ تم اس لائق نہیں ہوگی تمہاری کوئی بات سنی جائے، لیکن تصور کریے اللہ تعالیٰ کیسے رحمان اور رحیم ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا گنہگار بندے کے دل میں احساس پیدا ہو اور وہ آ کر میرے سامنے 2 آنسو بہا کر معافی مانگ لے۔ انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ گنہگار سے گنہگار بندہ ہو جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہو۔ نیک لوگوں کے بارے میں تو پتہ ہے قرآن میں اتنی بشارتیں آئی ہیں، ان کو جنت ملے گی، ان کو یہ نعمتیں ملے گی، وہ نعمتیں ملیں گی، ان کی قبر ان کی ٹھنڈی کر دی جائے گی، ساری نعمتیں نیک بندوں کے بارے میں آئی ہیں۔ اب جو ہم جیسے گنہگار بندے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم نے تو اپنی زندگی کے 40 سال گناہوں میں گزار دیے، اتنی نمازیں چھوڑ دی، اتنا اللہ کو ناراض کر دیا، ہمارا تو اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم جیسے گنہگار بندوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، اے میرے محبوب، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے میرے وہ بندوں، نیک لوگوں کا تو تذکرہ ہو گیا، اب گنہگاروں کی طرف آ رہے ہیں، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے نافرمانی کی ہے، جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، جن کے دل گندے ہیں، جن کی سوچ گندی ہے، جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اور ان کو اگر یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی غلط طریقے سے گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی گناہ میں گزار دی ہے تو اب ہمارا کچھ ہو نہیں سکتا، نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر تم نے اپنی زندگی کے 60 سال بھی گناہ میں گزارے ہیں اور تم اپنی موت سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی توبہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں بالکل پاک صاف کر کے اپنے پاس بلائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ شیطان اتنا طاقتور اور ہم اتنے کمزور، اگر اللہ تعالیٰ شیطان کو طاقت ہی نہ دیتے اور اس کو محنت کرنے کا موقع ہی نہ ملتا، تب اس کے لیے اتنی بڑی ذلت نہیں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی، طاقت بھی دی، موقع بھی دیا، اور اس نے ایک بندے کو 30-40 سال محنت کر کے بالکل اللہ کا نافرمان بنا دیا، اور اب اسے لگا کہ میں اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ بندہ جمعہ میں آیا، اس نے بیان سنا، اس کو احساس ہوا کہ یار مجھے توبہ کرنا چاہیے، اس نے 2 آنسو بہا کے توبہ کر لیے، پوری 40 سال کی محنت اس کی شیطان کی ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندہ بہت پسند ہے۔ اب عجیب سی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندہ پسند ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو وہ گنہگار بندہ بہت پسند ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میرا بندہ مجھے بڑا مان لے، اپنے کو چھوٹا مان لے، مجھے بڑا مان لے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، تکبر کو اسی لیے اتنا ناپسند کیا گیا ہے کہ بڑائی صرف اللہ پر سوٹ کرتی ہے، بڑائی انسانوں پر سوٹ ہی نہیں کرتی۔ انسان کی حیثیت ہی نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ یہ جو تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بہت اچھا سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ کوئی آدمی اگر بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت نیک ہے، اور دوسرا بندہ بہت گنہگار ہے، اور یہ نیک بہت عبادت گزار بندہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگا کہ میں تو بہت اچھا ہو گیا ہوں، میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو فلاں گناہ سے بچا ہوا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، اور وہ گنہگار بندہ، اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھ سے تو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ نیک بندہ اتنا پسند نہیں ہے جتنا وہ گنہگار بندہ پسند ہے، جس کے دل میں یہ فیلنگ ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں۔ اور بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنی نیکی پر یہ بھروسہ ہو جائے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ پتہ چلا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو گنہگار بنا دے، اور وہ گنہگار بندہ جس کے دل میں یہ احساس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، اور میں بہت گنہگار ہوں، میں گندا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی توفیق دے دے اور اسے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں، لوگوں کو سمجھانے والے ہوں، باقی تمام مسلمانوں کے لیے، کہ کبھی بھی گناہ سے نفرت کرو لیکن گنہگار سے نفرت مت کرو۔ گنہگار سے تو ہمدردی ہونی چاہیے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ دنیا کا کوئی گناہ شرک سے بڑا تو نہیں ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کی ہدایت کے لیے کتنی دعائیں کرتے تھے، کتنا روتے تھے. اپنے آپ کو یہاں تک نوبت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ کو پریشان کرنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے. ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، ذمہ داری دی اس لیے نہیں دی کہ آپ پریشان ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ بات پہنچا دیں. وہ نہیں مان رہے تو آپ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں. لیکن ان گنہگاروں کی محبت ہی تو تھی کہ جن کے لیے اللہ کے نبی رات رات بھر رو رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر رو رہے ہیں، ہم گنہگاروں کے لیے. تو یہ گنہگاروں کی محبت ہی تو ہے. اسی لیے کہا گیا کہ گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ کوئی لڑکا ہے جو بہت آوارہ گردی کرتا ہے، گنہگار ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، غلط غلط حرکتوں میں پڑا ہوا ہے، کبھی مسجد نہیں آتا. تو ہم لوگ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس سے دور رہنا، اس کے ساتھ مت دکھنا، اس سے دوستی نہ کرنا. بہت اچھی بات ہے، اپنے بچوں کی فکر ہم ہی کو کرنا ہے. لیکن اس بات کی فکر کتنے لوگوں کو ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو اپنی زندگی اور آخرت خراب کر رہا ہے اس کو صحیح راستے پر لایا جائے، اس کی فکر کتنے لوگوں کو ہوتی ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. گناہ پر طعنہ دینا، ارے تم تو ایسے ہو، تمہارے اندر یہ برائی ہے، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. اور طعنہ دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کسی کو یہ کہنا ارے یہ تو بہت بیکار آدمی ہے، یہ تو بہت گندا آدمی ہے، یہ تو بہت گنہگار آدمی ہے، یہ تو بہت عیبدار آدمی ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے اندر جو ایک امید ہوتی ہے انسان کے بدلنے کی، وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. تو اب اگر ہمارے کسی کو طعنہ دینے کی وجہ سے یا سوسائٹی میں کسی کو بالکل الگ تھلگ کر دینے کی وجہ سے، برا سمجھ لینے کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو پھر اس کا تو نقصان ہوگا ہی، ہمارا بھی ہوگا. گنہگار سے نفرت نہیں کرنی ہے، گناہ سے نفرت کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گنہگار بندوں کے بہت قریب ہوں. بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں بہت قریب ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ گنہگار بندہ جب توبہ کی نیت سے اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم بڑھ کر آگے آتے ہیں. اگر کوئی چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں. گنہگار بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے. اور اس کے بہت سارے واقعات لکھے ہیں. کچھ بڑے مشہور واقعات ہیں کہ ایک آدمی، ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی، اور اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک ایسی نیکی کروا دی کہ اس نے کسی پیاسی بلی کو پانی پلا دیا. تو روایات میں آتا ہے کہ اس فاحشہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے جنت میں ڈال دیا. ایک واقعہ ایک گنہگار کا ہے کہ اس نے پوری زندگی گناہوں میں نکالی اور مرنے سے پہلے اس کو یہ احساس ہوا کہ میری پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، میرا کیا ہوگا مرنے کے بعد. اور یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ میرا تو آخری وقت آ رہا ہے، میں نے تو اپنی گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے دور کر لیا، کوئی کچھ کو پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے بات کرنے والا نہیں ہے، اب میرا آخری وقت آ رہا ہے، میرا کیا ہوگا؟ آپ کے سوا تو میرا کوئی سہارا نہیں. انتقال ہو گیا اس کا. اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو اگر ہم یہاں اپنے قبرستان میں دفن کریں گے تو اس پر جو عذاب ہوگا تو پورے قبرستان پر اس کا اثر ہوگا، لہذا اس کو یہاں دفن بھی نہیں کرنا ہے، اس کو شہر سے باہر کہیں دفن کیا گیا. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا
کہ آپ فلاں جگہ جاؤ اور وہ فلاں جگہ میرا بندہ ہے، اس کو غسل دو اور اس کی جنازہ پڑھو اور اس کو دفن کرو۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ یہ تو بہت گنہگار بندہ تھا، اس کے ساتھ اتنا خاص معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اس نے مرنے سے پہلے جب اپنے آپ کو بے آسرا پایا تو اس نے مجھے پکارا، اور یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میرا کوئی گنہگار بندہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار نہ سنوں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ ایک صاحب سے گناہ ہوا اور ان کے گناہ پر کسی نے طعنہ دے دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے گناہ پر طعنہ دے رہے ہو، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ توبہ اتنی بڑی چیز ہے۔ ہم لوگوں سے کبھی چوک ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بات کہہ دی گئی، تو اب بات تو کہی گئی ہے ہمدردی میں، اصلاح کے لیے، لیکن اب ہم اس کو طعنہ دینا شروع کر دیں، برا سمجھنا شروع کر دیں۔ ابھی ہمارے یہاں جاجموں میں ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگوں سے غلطی ہو گئی، غلطی پر ٹوکنا بھی ضروری تھا، ٹوک دیا گیا، کہہ دیا گیا، اور الحمدللہ لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر عمل بھی کیا، ایک اچھا میسج گیا۔ لیکن اب پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں وہ طعنہ ہی دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے شادی اٹینڈ کر لی ان کو طعنے دیے جا رہے ہیں، دیکھو ہم تو نہیں گئے، اور جو لوگ نہیں گئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے ہو گئے، اور جو لوگ گئے وہ تو بڑے خراب ہیں، بڑے گندے ہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ، کیا پتا جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس احساس کو قبول کر لیا ہو، اور ہم اللہ کی توفیق سے بچے۔ ہم اگر کسی گناہ سے بچ گئے تو اپنی ہمارا کوئی اس میں ایفرٹ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بچایا، اور ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ نیکی اللہ تعالیٰ ضائع کر دے کہ ہم نے تم کو بچایا، تم کو توفیق دی، اور تم اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھ رہے ہو کہ تم میرے دوسرے بندے کو گنہگار سمجھو گے۔ اس کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے غلطی کی، تمہیں کیا پتا کہ اس نے توبہ کر لی ہو۔ کتنے ہی واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے ان کا آخری وقت ایسا گیا کہ اس سے پناہ مانگے آدمی۔ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے جو حدیث کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ 100-200 سال پرانا واقعہ ہے کہ ان کو ایک وقت ایسا آیا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ سور چرا رہے تھے۔ ان کا ایک وقت تھا کہ جب حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے، اور آخری وقت ایسا آیا لوگوں نے دیکھا کہ وہ سور چرایا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے معلوم کیا کہ یہ تبدیلی کیسے، آپ تو اتنے بڑے شیخ تھے اور فلاں فلاں کتابیں پڑھاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی گنہگار تھا، کسی سے گناہ ہو گیا تھا، تو اس کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں تو بہت اچھا ہوں اور یہ تو بڑا گندا ہے، بڑا گنہگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دل میں خیال آنا اتنا ناپسند گزرا کہ پھر ان کا انجام ایسا ہوا۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی واقعہ ہو گیا، ایک بات کہہ دی گئی، اللہ تعالیٰ اس بات کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے کہ ہوتا کیا ہے نا، جب چاروں طرف سے فون آ رہا ہے، میسج آ رہا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کہہ دیا، بڑا اچھا کہہ دیا، تو لگتا ہے کہ واقعی ہم بڑے اچھے ہو گئے، اور کہنے والا خود صبح شام گناہوں کا پتلا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو صبح شام ہم سے ہوتے ہیں اور لوگوں سے ہوتے ہیں، تو کوئی گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو کوئی اپنے آپ کو بہت اچھا نہ سمجھے اور دوسرے کو بہت برا نہ سمجھے۔ ہر آدمی کو ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں، جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، حضور ایک دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو میں نے پچھلے جمعہ کو گفتگو کی تھی آخرت کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، آج توبہ کے حوالے سے ہم یہ میسج لے کر یہاں سے اٹھیں کہ ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور جتنی مرتبہ گناہ ہو اتنی مرتبہ معافی مانگنی چاہیے۔ موبائل کھولا، بد نظری ہو گئی، فوراً استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کبھی بات کرتے ہوئے کوئی جھوٹ بول دیا، فوراً اللہ سے معافی مانگے، اللہ میں غلطی ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے گناہ پر ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں،
اور دن میں 70 بار گناہ ہو تو 70 بار معافی مانگے، یہ نہ سوچے کہ شرم آ رہی ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا، کہنے لگے، ایک صاحب کہنے لگے کہ بار بار معافی مانگنے میں شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دھندا بنا لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ بار بار گناہ کرنے میں شرم نہیں آ رہی ہے اور بار بار معافی مانگنے میں شرم آ رہی ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ تو بار بار گناہ ہوگا، بار بار معافی مانگنا ہے، اور اگر کوئی گنہگار بندہ ہے، کسی سے گناہ ہو گیا ہے تو اس کو طعنہ نہیں دینا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھنا ہے، اور خود ڈرتے رہنا ہے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کل کو ہمیں کسی گناہ میں مبتلا کر دے اور اس سے اللہ تعالیٰ کوئی بہت اچھا کام کروا کے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی۔